الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ عذاب قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ چار چیزوں کو بتایا ہے قرآن شریف نے۔ پہلا تھا سب سے پہلے ایمان اور عقائد کی درستگی۔ اس کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا تھا اعمال صالحہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ اس دنیا کو بنانے کا اور انسان کو اور جنات کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے۔ ابھی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں انسان اور جنات کی حیات اور اس کی موت کو جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میں جان سکوں، تاکہ یہ دیکھ لیا جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ انسان کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ دنیا صرف امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، کبھی آپ کو پیسے دے کر، بہت زیادہ مال و دولت دے کر، کبھی بہت ساری اولاد دے کر، کبھی بہت عیش و عشرت دے کر، کبھی ان تمام چیزوں کو چھین کر ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ انسان اعمال صالحہ میں کتنا اوپر جا سکتا ہے یا گھٹیا پن میں، ہماری ناشکری کرنے میں، ہماری نافرمانی کرنے میں کتنا نیچے تک جا سکتا ہے۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کی موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اس دنیا، جب یہ دنیا نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچا کہ ایک ایسی دنیا بنائی جائے جہاں پر میرے پہچاننے والے لوگ، میرے جاننے والے لوگ ہوں۔ اس دنیا کا مقصد یہی ہے، جب یہ مقصد ختم ہو جائے گا یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا ایک بھی شخص نہیں ہوگا، اس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دن قیامت آ جائے گی۔ یہ پلینٹ اور بھی تمام پلینٹ، تمام سیارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، آسمان زمین ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارے انسان ختم ہو جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیوا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ کیونکہ انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری۔ اب احکام کیا ہوں گے؟ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے چاہتا کیا ہے، کیسے اعمال چاہتا ہے، اس کے لیے ہزاروں لاکھوں انبیاء کو بھیجا اس دنیا میں۔ اس انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا تاکہ انسان کو بتایا جائے کس کام کو کرنا ہے، کس کام کو نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ انبیاء نے ہمیں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل کیا ہے، ان میں بتایا ہے کہ ہمیں کن اعمال کو کرنا ہے، کن اعمال کو نہیں کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب آدمی مر جاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں قبرستان تک: اس کی اولاد، اس کے عیش و اقارب، اس کی مال و دولت، لیکن اور اس کے اعمال بد ہوں یا اعمال صالحہ ہوں۔ لیکن مال اور اس کے عیش و اقارب اور اس کے رشتہ دار سب واپس آ جاتے ہیں۔ وہاں پر قبر کے اندر تنہا چھوڑنے والا صرف اعمال صالحہ ہوتا ہے۔
صرف اعمال صالحہ ہمارے ساتھ قبر کے اندھیریوں میں ہوتا ہے، قبر کی ہولناک مناظر میں، ہولناک وقت میں وہ صرف اعمال ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اعمال صالحہ کیے ہوں تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہمارے لیے بہت سارا کچھ وہاں پر انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اعمال بد ہوں تو وہ شخص قبر میں جانے سے پہلے ہی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، مرنے والا شخص قبر میں جانے سے پہلے ہی گھبرایا ہوا ہوتا ہے، پھر اس ہولناک منظر میں جانے کے بعد ڈراؤنی صورت والا فرشتہ اس کو اور زیادہ ڈرا دیتا ہے، پھر وہ ان فرشتوں کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پاتا، پھر اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تب جا کے ان کو یاد آتا ہے کہ کاش کہ میں نے دنیا میں کچھ اچھا کر لیا ہوتا، میں نے علماء کی باتیں سن لی ہوتی، میں نے احادیث پر عمل کر لیا ہوتا، قرآن شریف پر عمل کر لیا ہوتا۔ لیکن وہ وقت ہوگا جب وہاں پر سوچنا کوئی کام نہیں دے گا، کیونکہ سوچنے کا مقام، اعمال کرنے کا مقام اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے۔ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ آنے والا ہے، رزلٹ کی جگہ ہے وہ، اعمال کی جگہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں میدان حشر میں مصلی بچھانا۔ میدان حشر میں مصلی بچھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں پر نماز کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہاں پر سوچنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے عقل مند شخص وہی ہے جو اس دنیا میں اعمال صالحہ کر لے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اعمال صالحہ کیا ہے؟ ہم روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سارے اعمال صالحہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ حج اور عمرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اعمال صالحہ کیا ہے؟ بہت سارے اعمال کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فویل للمصلین، کہ نمازیوں پر ہلاکت ہوں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو نیک اعمال کرنے والے کے بارے میں، نماز پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے اوپر لعنت ہو، ان کے اوپر ہلاکت ہو۔ تو پھر نیک اعمال ہیں کیا چیز؟ نیک اعمال میں پھر مقصود ہے 3 چیزیں: جذبہ ہو، قوت ایمانی کے ساتھ کیا جائے، پورے جذبے کے ساتھ کیا جائے، معیار کتنا کیا جا رہا ہے، کوانٹٹی، مقدار۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ان تمام چیزوں کے ساتھ اعمال صالحہ مقصود ہے۔ لیکن جب اعمال صالحہ بولا جاتا ہے تو عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ کوئی شخص بتائیں۔ اگر میں نے کہا کہ ہمیں اعمال صالحہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی ہدایت دی ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، اور نجات کا ذریعہ اعمال صالحہ پر رکھا ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اکثر، بلکہ تمام لوگ، اگر میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، تقریباً تمام لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے اعمال صالحہ مطلب روزے رکھ لو، نماز پڑھ لو، حج و عمرہ کر لو، اعمال صالحہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اعمال صالحہ ہیں، روزے رکھنا، حج عمرہ کرنا، مسکین کا خیال رکھنا، یہ اعمال صالحہ ہے۔ نماز پڑھنا، راتوں میں نماز پڑھی، اعمال صالحہ ہیں۔ لیکن صرف یہی اعمال صالحہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں صرف انہی اعمال کے بارے میں کیوں آتا ہے کہ یہی صرف اعمال صالحہ ہیں، اور باقی بھری ہوئی کتابوں میں، قرآن شریف میں بھرا ہوا ہے، باقی وہ سب چیزیں ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آتا ہے؟ صحابہ نے پوری دنیا پہ حکومت کر دی، پوری دنیا میں چھا گئے وہ لوگ، تو کیا ان کے اعمال صرف یہی تھے؟ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، بس یہی اعمال صالحہ تھے ان کے؟ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اس دنیا میں حکومت تمہاری ہوگی، تم ہی سربلند رہوگے، تمہیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکے گا اگر تم پکے سچے مومن ہوگے۔ پکا سچا مومن کا کیا مطلب؟ ہم کہیں کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے، آپ اس کو مومن کہیں گے؟ آپ کوئی شخص کہے کہ وہ شخص بہت ایماندار ہے، بہت پکا مومن ہے، وہ شخص حج اس کے اوپر واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نہ دے، حج واجب ہے، حج نہ کرے، آپ اس کو مومن کہیں گے؟ مومن کا مطلب اعمال بھی ان کے درست ہوں اور ایمان بھی پورے طریقے سے درست ہوں، تو وہ شخص مومن ہے۔ تو اور مومن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انتم الاعلون، کہ تم سربلند رہو گے، دنیا میں تمہاری حکومت ہوگی، تمہارے قرآن کو، تمہارے اسلام کو کوئی نیچا دکھانے والا نہیں ہوگا، مسلمانوں پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن آج ہم حالات کو دیکھ لیں ذرا، ہندوستان میں، صرف انڈیا کا ہی یہ نہیں ہے، پورے عالم میں دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ کیا کہیں پر سربلند ہے مسلمان؟ جہاں پر ان کی حکومت بھی ہے،
جن کنٹریز میں اسلامی گورنمنٹ ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، کیا وہاں پر بھی اسلام زندہ ہے؟ کیا وہاں پر اسلام کی حکومت ہے، حکمرانی ہے، قرآن کی چلتی ہے، احادیث کی چلتی ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ آیت سچ ہے لیکن ہم غلط ہیں۔ قرآن کہہ رہا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم پکے سچے مومن ہوں گے تو سربلند تم ہی رہو گے، لیکن ہم سربلند آج نہیں، اس کا مطلب ہمارے اعمال صحیح نہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہو رہی۔ پکے سچے نمازی، ہو سکتا ہے ایسا ہو کوئی شخص پکا سچا نمازی ہوگا، پکا سچا ایماندار دنیا میں ہوگا، لیکن نامہ اعمال میں جب آخرت میں نامہ اعمال ملے گا، ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کے نامہ اعمال میں کوئی عمل صالحہ نہیں لکھا ہوگا۔ اور بہت لوگ ایسے ہوں گے جن کو لوگ صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن ان کے نامہ اعمال کو، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا اور ان کے نامہ اعمال خیر سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ سارا عالم، یہ سارا نتیجہ دل کی وجہ سے ہوگا۔ دل میں کیا ہے؟ انسان جو عمل کر رہا ہے وہ دوسروں کو دکھانا چاہ رہا ہے یا کیا، یا دکھانا نہیں چاہ رہا، یا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنانا چاہ رہا ہے اپنے اعمال صالحہ کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو یہ صرف اعمال صالحہ روزے نماز ہی نہیں ہے۔ اتنے مالدار ہیں ہندوستان میں اور بھی دنیا میں، ہم صرف ہندوستان کی بات لے کر چلتے ہیں، اتنے مالدار اس ہندوستان میں ہیں، لیکن پھر بھی غریب اتنا مجبور کیوں ہیں؟ اسلامی ادارے مضبوط کیوں نہیں ہیں؟ اگر اسلامی ادارہ کمزور ہو گیا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمان اس وقت تک نیچے نہیں ہوئے ہیں، مسلمان اس وقت تک ذلیل نہیں ہوئے ہیں جب تک ان کا تعلق علماء سے جڑا رہا ہو، جب تک ان کا دینی ادارہ مضبوط رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی قوم مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، کسی قوم نے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا ہے کہ اس قوم کو علماء سے کاٹ دیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اندلس کی تاریخ دیکھ لیجئے، اسپین کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ آج سے پہلے تقریباً 900-1000 سال پہلے بغداد میں اسلامی حکومت پر جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت کے مسلمانوں کے اعمال ہم سے لاکھ گنا بہتر تھے، لیکن ان مسلمانوں کے خونوں سے اتنا خون تھا ان کی گلیوں میں کہ گھوڑے کی ٹانگیں خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نامہ اعمال صالحہ ہم نے ایک طرف کو دیکھا، ایک طرف کو سمجھا، بس دوسری چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ مال خرچ کرتے ہیں ہم ایسی چیزوں میں جہاں پر یہ جو نماز ہے، نماز روزہ، یہ صرف انفرادی فائدہ کرنے والا ہے، انفرادی، صرف آپ کو ذاتی فائدہ دے سکتا ہے، آپ کو، آپ کی جماعت کو ایک یونٹی کے طور پر پورے مسلمانوں کو، پورے اسلام کو مضبوط نہیں کر سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا انفرادی عمل قوم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ قوم کو فائدہ دے سکتا ہے آپ کا بے باک ہو کر بولنا، آپ کی سخاوت، غریب اور مسکینوں کا خیال رکھنا، اسلامک انسٹیٹیوٹ، اسلامک اداروں کا خیال رکھنا، ان کو مضبوط بنانا۔ دوسری قوموں میں سب سے مضبوط اگر کوئی ہے تو وہ اسلامی لوگ، ان کے مذہبی لوگ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چند سالوں پہلے پنجاب کا بابا رام رحیم اتنے غلط کرنے کے باوجود، اتنی ساری ثبوت ہونے کے باوجود ان کو جب اریسٹ کیا گیا، پورے ہندوستان میں کوہرام مچا دیا تھا ان کی قوم نے۔ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ جبکہ وہ صرف بہت تھوڑی سی جگہ میں، ہم تو 14% مسلمان۔ اگر ہمارے اعمال درست ہیں تو پھر یہ ساری مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہے؟ اس سے بھی بڑی بات، اب مسلمان اور اسلامی ادارے محفوظ نہیں رہے، بالکل محفوظ نہیں رہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی یو پی میں کیا ہو رہا ہے؟ تمام ضلعوں کے ڈی ایموں کو آرڈر جاری کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے، یوگی آدتیہ ناتھ کی طرف سے، کہ تمام مدرسوں کا بایو ڈیٹا 25 اکتوبر تک حکومت کے سامنے جمع کیا جائے، اور یہ سرکاری لوگ ڈی ایم اپنے پورے وفد کے ساتھ، ہر ضلع کا ڈی ایم اپنے پورے وفد کے ساتھ تمام مدرسوں کا جائزہ لے گا، وہاں کا سروے کرے گا، اور تمام ڈیٹا، کہاں سے پیسہ آتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا کہاں جاتا ہے، تمام ڈیٹا وہ کلیکٹ کرے گا، پھر 25 اکتوبر سے پہلے وہ گورنمنٹ سی ایم ہاؤس میں جمع کرے گا۔ یہ آرڈر آیا ہوا ان کی طرف سے۔ ہم بہت سارے لوگ غافل ہیں،
دوسری طاقتیں ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں رچ رہی ہیں، ہمارا صرف نام و نشان نہیں، ہمارا سب کچھ مٹا دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ سوئے ہوئے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اتنی کوششیں کر رہے ہیں وہ لوگ، لیکن ہم غافل ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے پیسوں کے اوپر اپنے یونٹی بنا کر، پیسے جمع کر کے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پڑھا لکھا کر، اعلیٰ تعلیم دے کر کے اعلیٰ جگہوں میں فائز کر دیا ہے۔ وہی لوگ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا کام کر رہے ہیں اور نفرتیوں کو وہی لوگ بچا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اتنے سارے مالدار ہونے کے باوجود ہم 100 اچھے ڈاکٹر نہیں بنا سکے، 100 اچھے وکیل نہیں بنا سکے، ہم جج تک پہنچنے والے افراد نہیں قائم کر سکے، نہیں بنا سکے، اتنے مالدار ہونے کے باوجود۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہر شخص فرداً سوچے، یہ ہرگز ممکن نہیں ہو۔ فرداً سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قوم کا فائدہ ہونے کے لیے، قوم کا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی چند اہل خیر حضرات اپنے ایک یونٹی بنائیں، اس میں علماء اور اسلامی چیزوں کو سمجھنے والے اسلامی لوگوں کو اس میں اندر شامل کرے، ان کے مشورے سے کام کرے، اور پھر قوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا، اعلیٰ تعلیم والے افراد پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے، پیسوں سے، چیزوں سے، تمام چیزوں سے کوشش کریں، اعلیٰ تعلیم لوگوں کو دلوائیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے سخت محنتی ہیں، لیکن اپنے گھر کی حالت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، معیشت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نہیں پڑھ پائیں، لیکن جذبہ ہے ان کے اندر کچھ بن جانے کا، قوم کا بھلا کرنے کا، لیکن معیشت کی وجہ سے وہ بھلا نہیں کر پاتے ہیں قوم کا۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ان کو ہم اونچا لے جائیں؟ اچھے حضرات آج کل کے دور میں اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں مدرسے کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے، فلاں اسلامی ادارے کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ وہ قوم کا بھلا کر سکے، جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب آج تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، ہمارا فائدہ نہیں ہو پایا، ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی کی اولاد کا جب برتھ ڈے آتا ہے یا اس کی بیٹی کی شادی ہوتی، بیٹے کی شادی ہوتی، 50 لاکھ روپے اڑا دیتے ہیں۔ کیا یہ بدعمالی نہیں ہے؟ ہم اپنے پیسوں کو اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کریں، یہ اعمال صالحہ نہیں ہے؟ پھر ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آتا ہے ان اعمال صالحہ کو کرنے کا؟ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے ہر سال عمرے کرنے کا، لاکھوں روپے جا کے خرچ کرتے ہیں، مہنگے ہوٹلوں میں جا کے رہتے ہیں۔ کیا آپ کے آس پاس میں کوئی غریب نہیں ہے؟ ان کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ چند اسلامی لوگوں کو آپ کھڑا نہیں کر سکتے جو بے باک ہو کر کے بول سکے؟ اعلیٰ تعلیم چند لوگوں کو، 100 یتیم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ کیا یہ اعمال صالحہ نہیں ہے؟ آخر ہمارے ذہنوں میں یہ اعمال صالحہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہمارے ذہن کو کس نے بھڑکا دیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صرف مال کی محبت کی وجہ سے ہم مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مال اور اولاد تمہارے لیے دنیا کی زینت کا سبب ہے اور یہ تمہاری آخرت کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، باتیں تو بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے، لیکن صرف ہمیں غور کرنا ہے ان باتوں پر کہ اعمال صالحہ کیا صرف روزہ نماز ہے یا اپنے پیسوں کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا بھی ہے۔ معافی چاہوں گا، تھوڑا سا ٹائم اور 2-3 منٹ اور میں لینا چاہوں گا آپ حضرات کا۔ صحابہ میں اکثر صحابہ، سب سے کم خرچ کرنے والے صحابہ جو ہوتے تھے، اپنے مال کا آدھا حصہ یا کم سے کم 60% مال کو دین کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ کتنا؟ 60%۔ آپ کتابوں میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کو کمانے کی سکت نہیں ہے، وہ کما نہیں سکتا، لنگڑے لولے ہیں، لیکن جب مال کہیں دینے کا وقت آتا ہے تو وہ جاتے ہیں، لنگڑا لولے ہونے کے باوجود کسی کے گھر کی صفائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ مزدوری کر دیتا ہے، تھوڑے پیسے کما کر کے بھی چاہے 5 روپے 10 روپے وہ لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیتا ہے کہ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ ان پیسوں سے کچھ کام ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ کروڑوں روپے ہم اپنے گھر میں دبائے رکھتے ہیں، لیکن جب دینی ادارے کو مضبوط کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس لاس ہو گیا، ہمارا بزنس ٹھپ ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، خرچ کرنے سے اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ خرچ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایسی جگہ پہ خرچ کروا دے گا جہاں پر آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔
ایسی بیماریاں ڈال دے گا کروڑوں روپے آپ کے اڑ جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ان سب باتوں میں ہمیں غور کریں، اور اہل خیر حضرات، قوم کے فکر مند حضرات کو چاہیے کہ ایسی ٹیمیں بنائیں جو کہ امت کے بھلائی کے لیے کام کر سکیں، رفاہ عام کے راستے کھول سکیں، غریب مسلمانوں کا کوئی بھلا ہو سکے۔ چند افراد، ہزاروں افراد بھی اگر آپ لوگوں نے پڑھا لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کروا دیے، بہت سارے کو وکیل بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، اسلامی اسکالرس بنا دیا، تو یہ لوگ جو قوم کے فائدے میں آئیں گے، ان سے جو ثواب ملے گا وہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا۔ ایسے ہی پیسے والے ہوں گے جو پیسے خرچ ایسی جگہوں میں کریں گے، مرنے کے بعد وہ سوچیں گے ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے نامہ اعمال میں آئے گا کہ اتنے قرآن شریف ختم کرنے کا آپ کو ثواب ملا، اتنے لوگوں کی بھلائی کرنے کا آپ کو ثواب ملا۔ وہ ایسے ہی ہوگا، آپ کے ذریعے سے جن لوگوں نے کیا ہے ان کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دعا کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔